محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کا بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب ہوگا۔ جناب تشریف لاتے ہیں علامہ ابن علامہ، خطیب ابن خطیب، قائد ابن قائد، علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی۔ ان کے لیے میں ایک آپ کے سامنے شعر کہنا چاہتا ہوں۔ شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر۔ شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر۔ بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، پچھتاؤ گے اس دور میں زنجیر ہلا کر۔ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر آغاز اسلام سے لے کر آج تک اجتماع ہوتے رہے ہیں اور قیامت کی دیواروں تک ہوتے رہیں گے۔ یہ اجتماعات مختلف افکار کے حامل لوگ اپنے اپنے نظریات کے ابلاغ کے لیے منعقد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کو حاصل ہے کہ ہمارے اجتماعات دنیا کے کسی بڑے کی بڑائی کے بیان کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے اجتماعات کا انعقاد اگر ہوتا ہے تو یا رب کے قرآن کے لیے ہوتا ہے اور کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1400 سال کی لمبی جدائی کے باوجود لوگوں نے نظریات کو بدلا، افکار کو بدلا، اطوار کو بدلا، سوچ و فکر کو بدلا، طرز عمل کو بدلا، لیکن الحمدللہ اہل حدیث آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پر حضرت آقا علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے رخصت ہوئے تھے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا بھر کے اندر سلفی فکر کی یا اہل الحدیث کی یہ پہچان ہے کہ اہل حدیث آج بھی وہی بات کہتا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس قبل کہی تھی۔ اہل حدیث نہ کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی پیشانی کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے رخسار کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے جبے کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے کبے کو دیکھتا ہے۔ اہل حدیث جب بھی دیکھتا ہے یا رب کے قرآن کو دیکھتا ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پولیک کا یہ سالانہ اجتماع اللہ کے فضل و کرم سے اسی تناظر میں منعقد ہوتا ہے کہ فکر اہل حدیث کو عوام الناس کے سامنے رکھا جائے اور لوگوں کی توجہات کو کتاب اللہ اور سنت نبی شریف کی طرف مبذول کروایا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، واعظین آتے ہیں، مقررین آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی یہاں پر آتا ہے کوئی اپنی بات نہیں کرتا، کوئی اپنی شخصیت کو بطور رول ماڈل پیش نہیں کرتا، کوئی کسی گدی درگاہ کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہاں پر آنے والا ہر مقرر، ہر واعظ، ہر خطیب ایک ہی بات کرتا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے اگر سیدھے راستے پہ چلنا ہے، سعادت کے راستے پہ چلنا ہے، کامیابی کی شارہ پہ چلنا ہے،
جنت کے راستے پہ چلنا ہے تو کتاب و سنت کو پکڑ لو، اللہ تمہیں کامیاب بھی کر دے گا، کامران بھی کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس اجتماع میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، بچے بھی بیٹھے ہوئے، میں فکر اہل حدیث کا ایک نقیب بن کر آپ کے سامنے اس پیغام کو لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آل الحدیث کی دعوت، رب کے قرآن کی دعوت، کالی کملی والے کے فرمان کی دعوت، اور انشاءاللہ جب تک ہمارا ایک بچہ بھی زندہ ہے رب کے قرآن کے ڈنکے بجاتا رہے گا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ڈنکے بجاتا رہے گا۔ کتاب و سنت پہ ہونے والے اعتراضات کا دلائل کی روشنی میں، استدلال کی روشنی میں، براہین قطعیہ کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں، سنت نبی شریف کی روشنی میں ان کا دندان شکن جواب دیتا رہے گا۔ جو کتاب و سنت کے اوپر اعتراضات وارد ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کا ایک ایک جواب اللہ کے فضل و کرم سے ہر مجمع میں دیں گے، ہر اجتماع میں دیں گے، زندگی کے روز و شب میں دیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ کتاب و سنت کے پرچم کو اٹھا کے چھوڑیں گے اور مخالفین کتاب و سنت کو بھگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے اپنے اپنے انداز میں مختلف خطبہ آپ کے سامنے ابلاغ کرتے رہے، سنت نبی شریف کی اہمیت اور اس کی افادیت کو آپ حضرات کے سامنے اجاگر کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، آل الحدیث کی دعوت کیا ہے اور آل الحدیث کی دعوت کیا کی جائے، اللہ کے کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی دعوت کیا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے وجود پہ غور کرو، اپنے حلیے پہ غور کرو، اپنے لباس پہ غور کرو، اپنی عبادات پہ غور کرو، اپنے معاملات پہ غور کرو، اپنی طرز زندگی پہ غور کرو، اپنی نمازوں پہ غور کرو، اپنے روزوں پہ غور کرو، اپنے حج پہ غور کرو، اپنی زکوٰۃ پہ غور کرو، اپنی معیشت پہ غور کرو، اپنی معاشرت پہ غور کرو، اپنی تجارت پہ غور کرو، اپنی اقتصادیات پہ غور کرو، اپنے لین دین پہ غور کرو، اپنے رہن سہن پہ غور کرو، اپنے بیوی بچوں پہ غور کرو، اپنے نظام پہ غور کرو، اپنی سیاسیات پہ غور کرو، اپنی ریاست پہ غور کرو، اور جہاں جہاں کسی ایک مقام کے اوپر تمہیں جو پہلو بھی کتاب و سنت کے ساتھ ہم آہنگ نظر نہیں آتا، اس بات کا اعلان کرو انشاءاللہ میں اپنی زندگی کے اندر اس پہلو کو کتاب و سنت کے مطابق بنا کے چھوڑوں گا، اور جہاں جہاں میں کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہوں اس مقام کے اوپر میں کتاب و سنت کے اوپر اپنے آپ کو لا کے چھوڑوں گا، اپنے گھر والوں کو اس مقام کے اوپر لانے کی جستجو کرتا رہوں گا، معاشرے والوں کو اس سمت بلانے کی جستجو کرتا رہوں گا، اور زندگی کے آخری سانس تک پوری زندگی کو انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کی سنت کے مطابق ڈالنے کی جستجو کرتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلاؤں، اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی کبھی کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے، جب بھی کبھی رب کے قرآن کالی کملی والے کے فرمان کی بات ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر، مخالفین کی زبانیں کھل جاتی ہیں، تانا دینے والوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں۔ سچ بات کہنے کی قیمت انسان کو ضرور ادا کرنی پڑتی ہے، سچ بات کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، سچا سودا بیچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات کچھ یوں ہے، سچا سودا جو ہوتا ہے اس کو خریدنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اچھے مقام پہ جانا پڑتا ہے، اچھی دکان پہ جانا پڑتا ہے، اچھے دکاندار کے پاس پہنچ کر اس کی اوپر اعتماد کر کے اس سودے کو لینا پڑتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جب دین کی بات آتی ہے لوگ اس اعتبار سے وہ جستجو نہیں کرتے جو دین کے معاملات میں کرنی چاہیے۔ لوگوں کو جہاں سے جو بات مل جاتی ہے اس بات کو اپنے پاس لے لیتے ہیں، اسی کے اوپر سنی سنائی بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے بات کہنے والا کون ہے، بات جو کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے، کیا جو بات کہی جا رہی ہے اس کے پس منظر میں کتاب و سنت کی کوئی دلیل موجود ہے کہ نہیں موجود۔ جو بات
کہی جا رہی ہے کیا وہ کتاب اللہ کی کسوٹی کے اوپر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی؟ کیا جو بات کہی جا رہی ہے وہ سنت رسول اللہ کی کسوٹی کے اوپر پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی؟ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، کوئی ادھر سے بلائے گا، کوئی ادھر سے بلائے گا، کوئی دائیں سے بلائے گا، کوئی بائیں سے بلائے گا، کوئی مشرق سے بلائے گا، کوئی مغرب سے بلائے گا، کوئی شمال سے بلائے گا، کوئی جنوب سے بلائے گا، کوئی پچھم و پورب سے بلائے گا، کوئی اتر و دکن سے بلائے گا، لیکن اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا، یاد رکھنا، ہر کسی کی بات کو سن لینا، لیکن عمل اس بات کے اوپر کرنا جو بات کالی کملی والے کی بات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، اور جو بات کالی کملی والے کی بات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اس بات کو چھوڑ دینا۔ حضرات گرامی قدر، دین کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں تحقیق کے ترازو کو قائم کرنا پڑے گا، باتوں کو ادلہ کے اوپر پرکھنا پڑے گا، کتاب و سنت کی کسوٹی کے اوپر باتوں کو ڈالنا پڑے گا، کتاب و سنت کی کسوٹی کے اوپر حقیقت کو پرکھنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں آج اہل الحدیث کے اجتماع میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، عالم نبیل اگر میرے مسلک کا ہو، میرے مکتب کا ہو، لیکن بات اس کی کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ کی قسم وہ بات حجت نہیں ہے۔ اور عالم جو ہے مخالف مکتب فکر کا ہو اور اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، اللہ کی قسم وہ بات حجت ہے۔ یہ اہل الحدیث کا مسلک ہے۔ ہم شخصیت پرستی کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے بڑے بڑے دعووں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے اکابرین کی بات نہیں کرتے۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات کی ہے۔ مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، حق کی صبح باطل کی شام۔ حضرات گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہیں وہ معاشرے کے اندر، جس طرح مجھ سے پہلے میرے بھائی نے کہا، وہ انتہا پسندی کی دعوت دیتے ہیں۔ واللہ ہم انتہا پسندی کی دعوت نہیں دیتے، ہم تو وہی دعوت دیتے ہیں جس کو کوہ صفا کے اوپر سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام نے دے دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا پیغام بالکل واضح ہے، ہمارا پیغام بالکل اٹل ہے، ہمارا پیغام ہمالیہ کی طرح مضبوط ہے، ہمارا پیغام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے سورج کی طرح چمکدار ہے، ہمارا پیغام جو ہے سونے کی طرح سچا ہے، ہمارا پیغام جو ہے آب زمزم کی طرح بالکل صاف ستھرا ہے، ہمارا پیغام بالکل خالص دودھ کی مانند بالکل خالص ہے۔ ہم ایک ہی بات کہنے والے ہیں، دنیا کا ہر شخص غلطی کھاتا ہے، دنیا کا ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، دنیا میں ہر شخص کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، دنیا میں ہر شخص خطا کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن میرے رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے، کالی کملی والے آقا کو بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، آقا کے فرمودات بھی سچے ہیں، آقا کے ارشادات بھی سچے ہیں، آقا کے فرامین بھی سچے ہیں، آقا کی حدیث بھی سچی ہے، آقا کی سنت بھی سچی ہے۔ پوری کائنات میں جو بھی پیدا ہوا غلطی کھانے والا پیدا ہوا، لیکن آمنہ کا لال جو ہے نہ غلطی کھاتا تھا نہ کھا سکتا تھا، نہ اس کی بات میں کسی خطا کے امکانات تھے، نہ ہیں، نہ قیامت کی دیواروں تک ہوں گے۔ سائنس کا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، فلسفی کا فلسفہ غلط ہو سکتا ہے، صحافی کی صحافت غلط ہو سکتی ہے، مقرر کی تقریر غلط ہو سکتی ہے، خطیب کی خطابت غلط ہو سکتی ہے، نقطہ داں کا نقطہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کالی کملی والے کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ اس دعوت کا ابلاغ پوری کائنات کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے آج اس بات کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، تانے آپ کو سننے پڑیں گے، باتیں آپ کو جھیلنی پڑیں گی، لیکن آپ نے لوگوں کے لبوں سے نکلنے والے تانوں کو نہیں دیکھنا، ان کے پر ان کے لبوں سے نکلنے والی طنز کو نہیں دیکھنا، ان کے تان و تشنیع کو نہیں دیکھنا۔ آپ کی نظر اگر ہونی چاہیے یا رب کے قرآن پہ ہونی چاہیے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ پردہ کریں گے لوگ آپ کو رجت پسند ضرور کہیں گے، اگر آپ گھر کے اندر حیا کے چلن کو عام کریں گے لوگ آپ کو قدامت پسند ضرور کہیں گے، اگر آپ فضائل صحابہ کی بات کریں گے لوگ آپ کو ناسبیت کا تانا دیں گے، اگر آپ اللہ کی توحید کی بات کریں گے لوگ آپ کو گستاخی کا تانا دیں گے، اگر آپ حرمت رسول اللہ کی بات کریں گے لوگ آپ کو انتہا پسندی کا تانا دیں گے، اگر آپ نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے لوگ آپ کو رجت پسندی کا تانا دیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے انتہا پسندی کے تانے کو نہیں دیکھنا، آپ نے رجت پسندی کے تانے کو نہیں دیکھنا، آپ نے قدامت پسندی کے تانے کو نہیں دیکھنا۔ نظر اگر آپ کی ہونی چاہیے تو چہرہ مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے، روح مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے، فرمودات مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے۔
چاہیے، حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ پہ ہونی چاہیے، آپ کے نظام پہ ہونی چاہیے، آپ کی حرمت، آپ کی ناموس پہ ہونی چاہیے۔ اور کل عید کے اس اجتماع میں آج میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک زندہ رہیں گے حضرت رسول اللہ کی ناموس کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے رہیں گے، حدیث مصطفیٰ کا ورد سناتے رہیں گے، درود ابراہیمی کو پڑھتے رہیں گے، آقا کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے۔ تنقید کرنے والوں تو تنقید کرتے رہو، اپنا کام انشاءاللہ کرتے رہیں۔ تکبیر، شان صحابہ، حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو میں یہ بات بتلاؤں، اہل الحدیث جو اللہ کے فضل و کرم سے اس دور کے اندر بھی سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ تمسک کا اظہار کرنے والوں کی زندہ جماعت ہے، اہل الحدیث جو حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کی جماعت ہے، جو حضرت علامہ شہید کی جماعت ہے، جو حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کی جماعت ہے، جو سید احمد و شاہ اسماعیل شہید کی جماعت ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کی جماعت ہے، جو محدثین کرام کی جماعت ہے، جو امام مسلم اور امام بخاری کی جماعت ہے، جو امام مالک اور احمد ابن حنبل کی جماعت ہے، جو صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے، جو خلفائے راشدین کی جماعت ہے، جو حدیث مصطفیٰ کے دعوے کرنے والی عظیم الشان جماعت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس جمعیت کے اجتماع کے اندر حضرت رسول اللہ کے نام لیواؤں کے اجتماع کے اندر، حدیث مصطفیٰ کو سنانے والے احباب کے اس اجتماع کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، لوگوں اگر تم ہم سے راضی ہو ہم پھر بھی مصطفیٰ پہ راضی ہیں، اگر تم ہم سے ناراض ہو ہم پھر بھی مصطفیٰ پہ راضی ہیں، اگر تم ہمارے دشمن ہو ہم پھر بھی مصطفیٰ کی بات کریں گے، اگر تم ہمارے دوست ہو ہم پھر بھی مصطفیٰ کی بات کریں گے، اگر 50,000 لوگ سیدنا مصطفیٰ کے نظام کی بات کریں ہم پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، اگر 5 لاکھ لوگ نظام مصطفیٰ کی بات کریں ہم پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، اگر پاکستان کا وزیر اعظم نظام مصطفیٰ کی بات کرے ہم پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، اگر پاکستان کا صدر نظام مصطفیٰ کی بات کرے ہم پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے۔ لیکن اس کا عکس بھی سن لو، اس کی برعکس بات بھی سن لو، اگر پاکستان کا صدر بھی نظام مصطفیٰ کی مخالفت کرے ہم پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، پاکستان کا وزیر اعظم نظام مصطفیٰ کی مخالفت کرے ہم پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، پاکستان کے 50,000 لوگ نظام مصطفیٰ کی مخالفت کریں ہم پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ 500 رہ جائیں پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ 50 رہ جائیں پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ 5 رہ جائیں ہم پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، سننے والا فقط ایک بھی رہ جائے نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے، اور اللہ کی قسم اگر تم سارے بھی پلٹ جاؤ ہم تنہا نظام مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہیں گے، نظام مصطفیٰ کے دشمنوں کو بھگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، خانوادہ علامہ احسان اللہ ظہیر، علامہ تیرا قافلہ جب تک سورج چاند رہے گا، حق کی صبح باطل کی شام، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ لوگ کہتے ہیں آپ ہر بات میں دین کو لے آتے ہیں، آپ سیاست میں بھی دین کو لے آتے ہیں، آپ عدالت میں بھی دین کو لے آتے ہیں۔ ہم نے کہا نہ سیاست دین سے باہر ہے نہ عدالت دین سے باہر ہے، ہمارا سبھی کچھ دین کے اندر ہے۔ ہم عدالت کا فیصلہ بھی وہ مانتے ہیں جو مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق ہو۔ ہم پاکستان کے آئین کی تمام شقوں کا احترام کرنے کے باوجود ان کی اس تعبیر کو نہیں مانتے، ان کی اس تشریح کو نہیں مانتے جس کے ساتھ نظام مصطفیٰ کے اوپر حرف آتا ہو۔ ہم اسمبلی کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم قانون کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم جمہوریت کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم عدالتوں کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم لوئر کورٹ کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم ہائی کورٹ کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم سپریم کورٹ کا بھی احترام کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے ہائی کورٹ کا رخ یا سپریم کورٹ کا رخ کسی ایسی سمت جا رہا ہے جو مدینے والے کی گفتار کے مطابق نہیں، جو آپ کی رفتار کے مطابق نہیں، پھر ایسے عالم میں ہماری نگاہ نہ سپریم کورٹ کے جج کے چہرے پہ ہوتی ہے، نہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ پہ ہوتی ہے، نہ چیف جسٹس کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ نگاہ اگر ہماری ہوتی ہے تو کالی کملی والے کی ردائے مبارک پہ ہوتی ہے، آپ کے امامہ مبارک پہ ہوتی ہے، آپ کے چہرہ مبارک پہ ہوتی ہے، وضوعہ کے چہرے پہ ہوتی ہے، واللیل کی زلفوں پہ ہوتی ہے، ما زاغ البصر وما طغى والی نگاہ پہ ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى والی زبان پہ ہوتی ہے، الم
अशरा के सीने पे होती है, वारफाना लगा के जिक्र के मुकाम पे होती है। और आज हम पुलैक के अंदर इस बात को जस्टिस साकिब निसार के गोशगुदार कर देना चाहते हैं। जब दलाइल से साबित हुआ, जब कराइन से साबित हुआ, जब लोअर कोर्ट के फैसले साबित हुआ, जब हाई कोर्ट के फैसले से साबित हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तहकीक से साबित हुआ, आसिया ने हजरत रसूलुल्लाह की शान क़दस में गुस्ताखी की है। अगर तुम बर्रियत का ऑर्डर जारी करो, पूरी कायनात तुम्हारी बात को मानना गवारा कर सकती है, लेकिन हम तुम्हारी बात को मानना गवारा नहीं करेंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हक की सुबह, बातिल की शाम। हज़रात गिरामी कदर, और ये बात याद रखिए, हम मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने वाले नहीं हैं, हम मुल्क के अंदर तशद्दुद को फैलाने वाले नहीं हैं, हम मुल्क के अंदर इंतशार और इफ्तराक की दावत देने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात तो तयशुदा है, हम एक बात कह देना चाहते हैं, मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाहानी में। हम इस बात का ऐलान करने का तो हक रखते हैं, हमारे महबूब और हमारे मुक्तदा, हमारे ममदू और हमारे पेशवा, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी नजरों की ठंडक, सैयदुल अरब वल अजम, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल मुत्तकीन वल अबरार, हजरत खातमुन नबीयीन के फरमुदात मुबारक की जहां पर बात होगी, जहां पर आपकी हुर्मत, आपकी नामूस की बात होगी, अल्लाह की कसम हर बात को ठुकरा दिया जाएगा, लेकिन काली कमली वाले की बात के ऊपर आंच को आने नहीं दिया जाएगा। कई लोग हमसे नाला हैं कि ये कूचा, ये सियासत के अंदर भी बात अगर करते हैं काली कमली वाले की करते हैं। और आज हम सियालकोट के वासियों को ये बात समझा के जाना चाहते हैं और उनके गोशगुदार अपने इस मौक़िफ़ को रख के जाना चाहते हैं। अगर सिद्दीक़ अकबर ने हजूर की शरीयत को नाफिज किया, हजरत फारूक आदम ने हजरत रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज किया, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने हजरत रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज किया, हजरत अली अल मुर्तज़ा ने हजरत रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज किया, हजरत अमीर मुआविया ने हजरत रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज किया, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने हजरत रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज किया। अगर 1400 साल के दौरान कई सौ बरस के अंदर कई मर्तबा हजरत रसूलुल्लाह की शरीयत नाफिज हो सकती है, तो पाकिस्तान जिसको हासिल ही ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे हासिल किया गया, इस मुमलकत खुदादाद के अंदर हजरत रसूलुल्लाह की शरीयत नाफिज क्यों नहीं हो सकती? तुम हमें सियासत के ताने दो, या तुम हमें हुक्मरानों की दुश्मनी के ताने दो, या उनकी मुखालफत के ताने दो। इमरान खान से हमारा कोई जाती इतलाफ नहीं, मियां साहब के साथ हमारा कोई जाती इतलाफ नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हमारा कोई जाती इतलाफ नहीं। हमारी एक ही तमन्ना है, हमारी एक ही तलब है। मुझे एक बात बतलाओ, अमृतसर के अंदर, बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बेटियों की आबरू को लूटा गया, बहनों के दुपट्टों को नोचा गया, बूढ़ों की दाढ़ियों को लहू में तरबतर किया गया, घरों को जलाया गया, लोगों को हिजरतों के ऊपर मजबूर किया गया, क्या वो सरमायादाराना निजाम के लिए किया गया? क्या वो जागीरदाराना तसल्लुत के लिए किया गया? क्या वो इस मुल्क के अंदर मार्शल्लाई निजाम के लिए किया गया? क्या वो इस मुल्क के अंदर साम्राज्यियत की तनफीस के लिए किया गया? अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं। ये सब कुछ अगर हमने हासिल किया, कुर्बानियां दी, घरों को छोड़ा, अमलाक को छोड़ा, खेतों को छोड़ा, खलिहानों को छोड़ा, वतन को छोड़ा, देश को छोड़ा, हिजरतों किया, तो अल्लाह की कसम है काली कमली वाले के कानून के लिए किया था। और आज हम इस बात को बतला देना चाहते हैं और अला वजहिल बसीरत हमें यह बात कहने का हक हासिल है कि पाकिस्तान के मसाइल मुस्लिम लीग के मंशूर से हल नहीं हो सकते, पाकिस्तान के मसाइल तहरीक इंसाफ के मंशूर से हल नहीं हो सकते, पाकिस्तान के मसाइल पीपल पार्टी के मंशूर से हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे, रब्बे काबा की कसम है काली कमली वाले के निजाम से हल होंगे, काली कमली वाले के फरमान से हल होंगे। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन इसके लिए हमें हकीकी मानों में हदीस के साथ तमस्सुक को इख्तियार करना पड़ेगा, हमें हकीकी मानों में हदीस के साथ ताल्लुक को इस्तवार करना पड़ेगा, हमें सही मानों में हुर्मत रसूलुल्लाह और नामूस रिसालत के तकाज़ों को समझना पड़ेगा, हमें हकीकी मानों में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वो अजीम शान मिशन जिसके लिए बंगाल और बिहार के अंदर हजारों की तादाद में उलमा को फांसी के फंदों पर लटकाया गया, वो अजीम शान मिशन जिसके लिए हजरत अल्लामा शहीद को बमों के धमाकों में शहीद किया गया, वो अदीमुन नज़ीर मिशन जिसके लिए हजरत हबीबुर रहमान के सीने को हंजरों के साथ छलनी किया गया, वो अदीमुश शान मिशन जिसके लिए उलमाए दीन को जेल खानों में फेंका गया, उनके हाथों में कड़ी को डाला गया, उनके पैरों में बेड़ियों को डाला गया, उनको पाबंदे सलासल किया गया, उनको पाबे जोला किया गया।
اللہ کی قسم وہ مشن کتاب و سنت کی بالادستی کا مشن تھا، کتاب و سنت کے علوف کا مشن تھا، کتاب و سنت کی سربلندی کا مشن تھا، کتاب و سنت کی رفت کا مشن تھا، کتاب و سنت کی عملداری کا مشن تھا، کتاب و سنت کی تنفیذ کا مشن تھا۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے مکتب کے لوگوں کو ہلا کے چھوڑیں گے اور ان کو اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے لیے بیدار کر کے چھوڑیں گے، اور اسلام کے ساتھ بے وفائی کرنے والے حکمرانوں کو ان کے گھروں میں پہنچا کے چھوڑیں گے، اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر کالی کملی والے کے جھنڈے کو لہرا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ جب تک سورج چاند رہے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عظمت صحابہ، علامہ انتظام الہی سعید صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ مجھے ایک بات بتلائیے، اس مقصد کے لیے ہمیں جو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، دعوت کا عمل، ابلاغ کا عمل، لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کا عمل، مسجدوں کے اندر اللہ کے دین کی بات کو کرنے کا عمل، حدیث مصطفیٰ کو پڑھنے پڑھانے کا عمل، نظام مصطفیٰ کو سمجھنے سمجھانے کا عمل، حرمت رسول اللہ کی عظمت کو پہچاننے کا عمل۔ حضرات گرامی قدر، اس عمل کے لیے ہمیں دعوت کی ضرورت ہے، ابلاغ کی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے چچاؤں کو، اپنے ماموں کو، اپنے حالوؤں کو یہ مشن سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بات بتلانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے جب ہاتھوں میں ہاتھوں کو لیے ہوئے، قدموں سے قدموں کو ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم سیل رواں کی طرح نکلیں گے، اللہ کی حاکمیت کے لیے نکلیں گے، پیغمبر زمان کی شریعت کے لیے نکلیں گے، صدیق کی صداقت کے لیے نکلیں گے، فاروق کی عدالت کے لیے نکلیں گے، ذوالنورین کی صحابت کے لیے نکلیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے لیے نکلیں گے، انشاءاللہ طاغوت اور سامراجیت کی رکاوٹیں ہمارے راستے میں حسو آشاک کی طرح بہ جائیں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کملی والے کا پرچم سربلند ہو جائے گا، حرمت رسول اللہ کے دشمن انشاءاللہ گر جائیں گے، اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پرچم اگر لہرا جائے گا تو کالی کملی والے کا لہرا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ الیگ کی اہل الحدیث کانفرنس کے توسط سے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک اور احساس کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کہ آپ حرمت رسول اللہ کی آئینی قانونی جنگ کو پرامن احتجاج کے ذریعے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کہ آپ نظام مصطفیٰ کی برکات کو سمیٹنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کہ آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام سنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے انقلاب آ کے رہے گا، کتاب و سنت کا انقلاب، حضرت رسول اللہ کی تعلیمات کا انقلاب، حضرت رسول اللہ کی حدیث کا انقلاب، حضرت رسول اللہ کی حرمت کا انقلاب، حضرت رسول اللہ کی ناموس کا انقلاب، حضرت رسول اللہ کے نظام کا انقلاب۔ اور جو بھی اس بات کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا چاہے گا یا ہمارے راستے میں رکاوٹ بننا چاہے گا، انشاءاللہ گردنوں کو کٹوا دیں گے، اپنے آپ کو انشاءاللہ بموں کے دھماکوں میں شہید کروا دیں گے، ہاتھوں میں کڑیوں کو پہن لیں گے، پیروں میں بیڑیوں کو پہن لیں گے، لیکن انشاءاللہ کائنات کے امام کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کرے گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، نظام مصطفیٰ کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، حرمت رسول اللہ کے پیغام کو گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، دریاؤں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، زمینوں کے اندر اور فضاؤں کے اندر انشاءاللہ آپ لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ پیغام اس علاقے کے اندر ناقدین ختم نبوت کو سنا دینا چاہتے ہیں، ناقدین نظام مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں، حرمت رسول اللہ کے ناقدین کے کانوں کے اندر پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں تمہارے تانوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تمہاری پھپتیوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تمہاری تشنیع کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تمہارے الزامات کی کوئی پرواہ نہیں۔ انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے، آئینی قانونی طریقے سے نظام مصطفیٰ کے کارواں کو چلا کے چھوڑیں گے اور اپنے راستے کی رکاوٹوں کو انشاءاللہ گرا کے چھوڑیں گے۔ اور آخر کے اندر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔